چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ججز بحالی تحریک کے قائدین نے عوام کو سنہرا خواب دکھایا، ریاست ماں جیسی ہوگی اور ماں کی طرح اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اس تحریک میں جج صاحبان تو بحال ہو گئے مگر تحریک کے مقاصد پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی لمبا سفر باقی ہے، ہمیں عوام کو ثابت کرنا ہوگا کہ ریاست عوام جیسا تحفظ کرتی ہے۔ تحریک کے قائدین نے عوام کو ایک سنہرا خواب دکھایا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ گو کہ جج صاحبان تو بحال ہو گئے لیکن تحریک کے وہ مقاصد جس کے لیے کئی گمنام ہیروز نے قربانیاں دیں پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی ایک لمبا سفر باقی ہے تاکہ عوام اور عام شہری کو یہ اعتماد ہو سکے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسے ہی ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ لیکن یہ جدوجہد محض عدلیہ تک محدود نہیں رہ سکتی۔ عدلیہ نظام عدل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ریاست کے تمام ستونوں کو یکجا ہونے سے ہی ممکن ہے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے عوام اور سائلین کے لیے سستے اور فوری انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مگر یہ جدوجہد محض عدلیہ تک محدود نہیں رہ سکتی۔ عدالت نظام عدل میں صرف ایک اکائی ہے۔ جس معاشرے میں سچی گواہی دینا ناپید ہو جائے اور جرم کا ارتکاب دیکھ کر منہ پھیر لیا جائے تو عدالتی نظام بے بس ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ادارے اپنے پیشہ ورانہ فرائض درست انداز میں نبھانے میں ناکام رہے ہیں تو مجرموں کا احتساب ممکن نہیں۔ سماجی اور معاشرتی اقدار کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس معاشرے میں سچی گواہی دینا ناپید ہو جائے اور جرم کا ارتکاب دیکھ کر بھی منہ پھیر لیا جائے تو مضبوط ترین عدالتی نظام بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ عدالتی نظام کی افادیت اور اس کا مؤثر ہونا ایک اچھے حکمرانی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اگر تحقیقاتی ادارے اپنے فرائض ایمانداری اور پیشہ ورانہ طریقے سے نبھانے میں ناکام رہیں تو نہ ہی مظلوم کی داد رسی ممکن ہے اور نہ مجرموں کا صحیح احتساب ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ عدالتی نظام ایک خلا میں سستا اور انصاف کا ضامن بن سکے۔ تاریخ گواہ ہے جناب وزیر اعظم صاحب کہ قانون اور دستور کی بالادستی اور اپنے عہدے کے حلف کی پاسداری ہی اصول انصاف اور قوم کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اگر عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد اور قانون کی بالادستی نہ ہو تو یہ ماحول آمرانہ اور جبر کی قوتوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ میں عدلیہ کو ہرگز نظام عدل کی کمزوریوں سے مبرہ قرار نہیں دے رہا بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی صرف تب ہی ممکن ہوگی جب ریاست کے تمام سکون یکجا ہو کر یہ عزم کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں رہتے ہوئے نظام عدل کے اصل شراکت دار یعنی عوام اور بالخصوص سائلین کے لیے سستے اور جلد انصاف کو ممکن کر دکھائے گا۔ آج اس عزم کی ضرورت ہے۔ آج کے دن جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے ریاست کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ریاست کی جانب سے وزیر اعظم نے ادھوری تاریخ کو مکمل کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ میں بھی وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدلیہ کی جانب سے یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کسی بھی شہری کو سستے اور فوری انصاف کے حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم اس تحریک اور سفر میں ہمیں کسی صورت اس ادھوری تاریخی تحریک کو مکمل کرنے کی اونرشپ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور ہم انشاءاللہ مل کے کسی بھی شہری کو سستے اور فوری انصاف
के हक से महरूम नहीं होने देंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के जज साहिबान और वकला तंजीमों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस आपकी तहरीक में, आपके सफ़र में और जद्दोजहद में आप हमें किसी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि मैं अपनी और अदलिया की जानिब से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 60 सालों में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने अवाम और साइलिन को इज़्ज़त देते हुए उनके हक़ को तस्लीम किया। सूरत पीछे नहीं पाएंगे। मैं एक मर्तबा फिर ये मुबारकबाद आपको देता हूँ कि 60 सालों में पहली दफ़ा किसी ने आवाम को और साइलिन को इज़्ज़त दी और उनके हकूक़ को तस्लीम किया। मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।